السلام علیکم، جی ایسا کہ آپ سے مخاطب ناظرین، میں اس وقت قلعہ کونا قاسم باغ ملتان میں موجود ہوں اور یہ آرٹ گیلری ہے دمدمہ کی، اور اس کے اندر نادر تصاویر بھی ہیں اور آرٹ بھی ہے، مختلف جو ہاتھ سے بنائی گئی مختلف چیزیں ہیں، وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، یہ آرٹ گیلری خوبصورت ہے اور یہاں پہ تمام صوبوں کی یہاں پہ نمائندگی کی ہوئی ہے، یہ دیکھیں، اور یہ پرانے زمانے کا چرخہ اور ساتھ وہ چاٹی اور یہ ساری چیزیں، اور لیمپ بھی کھڑا ہے اور پتہ نہیں اور کیا کچھ۔ یہ دیکھیں خوبصورت آرٹ، یہ کنواں ہے اور پیچھے اس کے وہ ہانڈی کی وہ پڑی ہے۔ تو یہ اب ایک سائڈ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے جو آرٹس لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں۔ سب سے پہلے اس کو آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ جو ہے مسند نشینی نواب صادق خان عباسی 1866 میں یہ ہے، اور اگر ہم اس کی طرف جائیں تو یہ آپ کو ملتان کی تاریخ یہاں پر دکھے گی، یہ ساری ملتان کی تاریخ ہے، یہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں، اگر اس کو آپ مکمل لینا چاہیں تو یہ میں یہاں تک کر سکتا ہوں، کچھ دیر کے لیے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یہاں سے، یہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد یہ قرآن مجید کے جو اوراق ہیں آرٹ کیے ہوئے ہیں، یہ نظامی اشرف نامہ سکندری، یہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد یہ مولتان قلعہ پر حملہ کا منظر، یہ ایک منظر کشی کی ہوئی ہے حملے کی، یہ دیکھیں۔ دربار شریف حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ ان کا مزار ہے، اور یہ قدیم قاضی کی عدالت ہے، یہ پرانے زمانوں میں اس طرح کی عدالت قاضی لگایا کرتے تھے۔ اور اگر یہ بات کریں تو یہ دیکھیں، یہ سند ہے شجاع، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ اور یہ گورنر ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہ سند ہے، یہ دیکھیں، یہ پھر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور یہ ہے سینٹ میری کیتھیڈرل چرچ، یہ جو ملتان میں بنایا گیا تھا جب انگریز آئے تھے۔ اور اس کی یہ دیکھیں پرہلاد پوری مندر ملتان کا، یہ جو مندر ہے، اور پتہ نہیں ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ہندوستان کے دوست پڑھیں گے۔ یہ الحاج اللہ وسایہ ناصر ہیں، ABW ناصر، یہ خطاط صدارتی ایوارڈ یافتہ۔ اور یہ نقاشی اسم اعظم دیوار پر جامع مسجد، یہ دیکھیں، یہ اوپر لکھا ہوا ہے خوبصورت، اور یہ بھی نقاشی ہے۔ یہ حاکم ملتان کی قلعہ کونا قاسم باغ پر ہاتھی پر سوار ہو کر حاضری، یہ دیکھیں۔ اور یہ ملتان اندرون شہر میں گوالے دودھ فروخت کر رہے ہیں، یہ کیسی منظر کشی کی ہوئی ہے۔ اور یہاں جامع مسجد ولی محمد چوک بازار ملتان، یہ دیکھیں۔ اور یہ حاکم ملتان چیتوں کے ہمراہ، یہ دیکھیں، یہ مغلیہ دور میں جنگ کے مناظر، یہ شاہی دربار میں محفل دعا ہو رہی ہے، یہ دیکھیں، شاہی دربار میں محفل دعا ہو رہی ہے۔ اور یہ ملتانی سندھی قدیم دستکاری ہے، یہ دیکھیں۔ اور یہ مغلیہ سلطنت کا شاہی دربار ہے، یہ خاکہ بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ شاہی دربار میں باغبان، یہ باغبان بیٹھے ہیں، پرندے بیٹھے ہیں، اور یہ شاہی دربار کا انہوں نے خاکہ پرانی تصویر کشی کی ہوئی ہے۔ یہ شاہی دربار میں نظر و نیاز تقسیم ہو رہی ہے، یہ دیکھیں۔ اور یہ لکڑی کی ہنر مندی دستکاری کے شاہکار نمونے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور یہ ملتانی خصوں کی تجارت ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں۔ اور یہ ملتان قدیم جو ڈھال کی ڈھلائی تھی، یہ دیکھیں، یہ قدیم ملتان میں، یہ بھی وہی شاہکار جو نمونے ہیں لکڑی کے، یہ دیکھیں۔ قدیم ملتان میں کپڑوں کی رنگ سازی ایسے ہوا کرتی تھی، یہ دیکھیں۔ دربار حضرت شاہ شمس تبریز پر حاضری کے دوران لوگ، یہ دیکھیں۔ مولتان شہر میں لڑائی، چونکہ ملتان کا پہلے نام مولتان تھا، کیسی دو بدو لڑائی کا منظر کشی کی گئی ہے، یہ دیکھیں خوبصورت ہے۔
اور یہ گورنر ملتان نواب عبدالصمد خان افواج کے ہمراہ، یہ دیکھیں عبدالصمد خان۔ اچھا ناظرین، آج میرے پاس مائک نہیں تھا تو کیسی آواز آ رہی ہے، اگر آواز کلیئر نہیں آ رہی ہوگی تو پھر میں آپ کو دوبارہ یہ ویڈیو پھر آ کے بنا کے دے سکتا ہوں۔ ملتان کا حاکم مظفر خان سدوزئی ہری سنگھ نلوا 1791 سے 1837 کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ خاکہ بنایا گیا ہے نواب مظفر خان سدوزئی کا، جو 2 جون کو شہید ہوئے تھے اور سقوط ملتان ہوا تھا۔ تو یہ شیر شاہ سوری ہیں 1540 سے 1517 ملتان پر حملہ کرتے ہوئے۔ یہ قیدی شیر شاہ سوری سے رحم کی التجا کرتے ہوئے کتنی خوبصورت منظر کشی کی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور چنگیز خان کی افواج جنرل تیمور خان کی سربراہی میں ملتان میں پر حملہ کرتے ہوئے یہ 1285 میں، یہ دیکھیں 1285 میں، اور یہ شہزادہ محمد بن سلطان غیاث الدین بلبن 1282 امیر خسرو اور حسن سنجری کے ساتھ ملتان میں داخل ہو رہا ہے۔ پیچھے اس کا لاؤ لشکر اور سامنے وہ ہے۔ اور یہ ملتان منگولوں کے قبضہ کے بعد، یہ منگول ہیں اور ملتان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ محمد بن قاسم 712 میں ملتان کو 7 دن کی خوفناک لڑائی کے بعد فتح کیا تھا۔ یہ اگر یہاں پر آئیں تو محمد بن قاسم ملتان میں اپنے کیمپ میں، یہ محمد بن قاسم چونکہ نوجوان تھے نا، یہ ہے محمد بن قاسم ملتان پر حملہ کرتے ہوئے۔ یہ دیکھیں آگے 2 بدو لڑائی ہو رہی ہے اور پیچھے سے یہ، اور سامنے قلعے کا شگاف بھی پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے سکندر ہے، جب قلعہ ملتان کے دمدمے پر چڑھ گیا تھا تو ملوئی سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ سکندر جرأت سے ان کا مقابلہ کرتا رہا، کئی ملوئی سپاہی اس کے ساتھ ہاتھ میں مارے گئے۔ آخر ایک تیر سکندر کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس کے دوسرے جرنیل سیڑھیوں کے ذریعے اوپر نیچے پہنچ گیا اور یونانی لشکر قلعہ کا دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس طرح سکندر کے لشکر نے ملتان کا قلعہ فتح کر لیا۔ تو یہ دیکھیں خوبصورت منظر انہوں نے یہاں پہ قید کیا ہوا ہے ہاتھ سے۔ اور یہ اسکندر اعظم نے ملتان پر قبضہ کیا 320 سے 325 قبل مسیح کے بعد، وہاں پر اپنا گورنر بنایا۔ یہ دیکھیں یہ دمدمہ کے اوپر ہے جہاں پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ یہ ملتان میں بدھوں کا مرکز تھا ملتان۔ یہ 229 قبل مسیح راجہ اشوک ہندوستان کی سلطنت کا مالک بنا تھا، تو اس نے بدھ مذہب کی تبلیغ کے لیے ہندوستان، کابل، بلخ، بخارا اور خسا تک بدھ بخشو تبلیغ کے لیے بھجوایا۔ ملتان میں ان کی ایک جماعت تبلیغ کے لیے بوہڑ کے درختوں کے نیچے قیام پذیر ہوئی اور بدھ کا مندر بنایا۔ جب محمد بن قاسم ملتان فتح کیا تو یہاں کی اکثر عوام بدھ مذہب کی پیروکار تھی۔ یہ دیکھیں ہرینیا کا شیپو ملتان کا بادشاہ جس نے اپنے بیٹے پر پرہلاد کو آگ میں جلا دینے کا حکم دیا تھا۔ یہ دیکھیں اپنے بیٹے کو۔ اور یہ ہے قدیم داستان پرہلاد بھگت کی، یہ پرہلاد بھگت کی ہے۔ اور ملتان میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کچھ ہندو دوست اگر اس میں دلچسپی لیں تو ملتان کا راجہ ہرنیا کاشی پوخدائی طاقت کا دعویدار تھا۔ اس کا لڑکا پرہلاد بچپن میں ہی باپ کے دعوے کا انکار کرنے لگا۔ راجہ ہری کشیپ نے پرہلاد کو بہت سمجھایا، مگر اس نے باپ کو کہا کہ خدا کے سوا کسی کی کوئی طاقت یا اختیار نہیں ہے۔ پرہلاد کی پھوپھی جس کا نام ہولیکا تھا، اس نے پرہلاد کو زندہ جلانے کو کہا، کیونکہ ہولیکا کو یہ دعا تھی کہ اسے آگ نہیں جلائے گی۔ لہٰذا وہ لکڑیاں چنوا کر پرہلاد کو لے کر اس میں بیٹھ گئی اور آگ لگوا دی۔ قدرت خدا کی کہ اس کی پھوپھی ہولیکا جل کر راکھ ہو گئی اور پرہلاد بھگت پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہندو مت میں ہولی کی رسم جو ہر سال منائی جاتی ہے، یہ اس واقعے کی یاد میں ہے۔ تو ناظرین یہ تھا ٹوٹل اس کا نظارہ۔ اگر آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر آواز کلیئر نہیں آئی، چونکہ میں ملتان آیا ہوا تھا تو میں نے ایسے ہی بنا دی ویڈیو، اگر اس میں آواز کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر میں دوبارہ آپ کو یہ ساری ویڈیو کا بنا کر دے سکتا ہوں۔ تو یہ کیسا رہا آپ کا یہ آرٹ گیلری میں ملتان دمدمہ میں جتنی تصاویر تھیں، تو اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔